بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ اس لیے ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا، مثلاً بارش برسانے والے، روح قبض کرنے والے فرشتے، جنت کو سنبھالنے والے فرشتے جن کا کام ہے جنتیوں کو جنت میں لے جانا، جہنم میں ڈالنے والے فرشتے جن کا کام ہے جہنمیوں کو جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جانا، سور پھونکنے والے فرشتے وغیرہ۔ فرشتوں کی پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی فرشتوں کو اس کی حقیقی شکل میں نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا قد زمین سے لے کر آسمان تک تھا، ان کے 600 پر تھے اور ان کے پروں میں ہیرے اور زیورات لگے ہوئے تھے۔ فرشتے اپنی اصل صورت کے علاوہ انسانی صورت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ فرشتوں کے رہنے کی جگہ آسمانوں پر ہے۔ فرشتوں کو نیند آتی ہے اور نہ ہی انہیں بھوک لگتی ہے۔ صبح شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ کے علاوہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر اللہ کا گھر ہے، جس میں روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن 70,000 جہنم کے حصے کیے جائیں گے، ہر حصے کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ کچھ فرشتے جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام لانے پر مقرر ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں۔ کچھ خاص فرشتوں کے نام سر فہرست ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، جن کا کام تھا انبیاء پر اللہ کا پیغام پہنچانا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جن کا کام ہے بارش برسانا اور لوگوں کی روزی روٹی کے نظام پر مقرر ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی روح قبض کرنے کے نظام پر مقرر ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے روز سور پھونکنے پر مقرر ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہا کرے۔